سبحي نفسي وصلي عند سطر العاديات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله ولو كره المشركون. عزیز طلباء و طالبات، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے تھے، اور پچھلی 2 نشستوں میں ہم ہجرت مدینہ تک پہنچ گئے تھے. ذرا آپ اپنے ذہن میں مضمون کو دوبارہ تازہ کر لیجئے کہ آپ ایک یتیم بچے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے. 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا، 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا غار حرا کے اندر، جہاں آپ ہفتوں غور و فکر فرماتے رہتے تھے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ غور و فکر، گہرا غور و فکر، پریشانی، کوئی چیز کی تلاش، اس کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول روز سے یکسو نظر آتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لہذا آپ کا کوئی بدترین دشمن بھی آپ پر یہ انگلی نہیں اٹھا سکا کہ فلاں موقع پر محمد نے بھی تو صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بت کو سجدہ کیا تھا. لیکن دوسرا معاملہ جو ہے وہ انسانی ہمدردی اور انسانی خدمت کا ہے. اس میں یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مختلف اٹیمپٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی بغیر سرمایے کے یتیموں کی سرپرستی کر کے اور بیواؤں کی خبر گیری کر کے آپ اپنے روح کو تسکین پہنچاتے ہیں، اور کبھی حضرت خدیجہ کا مال جب میسر آتا ہے تو اس سے انسانوں کی خدمت کرتے ہیں. وہاں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تنہ تنہا کرنے کا کام نہیں ہے، تو آپ حلف الفضول جوائن کرتے ہیں اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ انسانی خدمت کرتے ہیں. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، اور جس کی تفصیل بھی میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ایسی والنٹیئر آرگنائزیشنز بڑی قابل رحم ہوتی ہیں کہ یہ اپنی ناکامیوں کو سیلیبریٹ کرتی رہتی ہیں کہ ہم نے اولاً 500 بھوکوں کو کھانا کھلایا تو اگلے سال 2000 کو کھلایا، اور اب ہم لاکھوں کو کھلاتے ہیں. اٹس ناٹ این اچیومنٹ. یہ تو لاس ہے کہ پہلے سال ہماری کمیونٹی میں 200 بھوکے تھے تو اگلے سال 2000 ہو گئے، اور پھر اب لاکھوں میں ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نوع انسانی کے ذہین ترین انسان تھے، لہذا آپ نے اس کو بڑا سیریس لیا اور آپ نے غور و فکر شروع کر دیا کہ میں انسانیت کی کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں، میں بھوک کیسے ختم کر سکتا ہوں، میں تنگ دستی کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں، اور میں ظلم کو کیسے ختم کر سکتا ہوں. اسی کا جواب تھا جو معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ 3 بنیادی نظریات لے کر گراس روٹ لیول سے ایک آرگنائزیشن کا آغاز کریں، ایک تحریک کا آغاز کریں. اور اس کے 3 نظریات کیا ہیں کہ وہ اللہ جسے تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب، تمہارا آقا ہے، تمہارا لارڈ ہے، اور میں اس کا بھیجا ہوا ٹرو پیغمبر ہوں، یو کین ٹرسٹ می. اور تیسرا، یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اور میری رسالت کے دلیل بھی اور میرے لیے رہنمائی بھی قرآن مجید ہے. تو جو حالات وہاں پر بیتے کہ اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑے تشدد سے بچے رہے سوائے ان کا تایا ابو لہب جو ان پر تشدد کرتا تھا. لیکن ان جنرل مکے والے باوجود خواہش کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہ کر سکے ابو طالب سے, اور وہ قبائلی نظام تھا اس میں ابو طالب کی کنسنٹ کے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ممکن نہیں تھا. ابو طالب نے آؤٹ رائٹ سپورٹ جاری رکھی تو بنو قریش نے فیصلہ کیا کہ ہم پورے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیں. تو شیب ابی طالب جو آپ نے پڑھی ہوئی ہے سیرت میں, یہ ایک تنگ گھاٹی تھی دو پہاڑوں کے درمیان, اس میں خاندان بنو ہاشم کو قید کر دیا گیا. سن 7 نبوی محرم اور پھر محرم سن 10 نبوی تک پورے 3 سال ہیں کہ جس میں بنو ہاشم محصور رہے. واپس آئے تو آپ کو 2 صدمے دیکھنے پڑے. ایک تو ابو طالب کا انتقال ہوا اور دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رمضان سن 10 ہجری میں اللہ کو پیاری ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے کام بڑے عجیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ بند گلی میں پہنچا کر پھر دکھاتا ہے کہ دیکھو میں راستہ کیسے نکالتا ہوں. اگلا خاندان کا سربراہ ابو لہب بنا, اس نے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. آپ طائف تشریف لے گئے, وہاں بھی جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. لیکن اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک شکوہ آیا, اور یہ بالکل نیچرل ہے. سورۃ بقرہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, اس لیے کہ ابھی تو تم پر وہ حالات بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا, انہیں بھوک آئی, انہیں جسمانی اذیت دی گئی اور وہ ہلا مارے گئے, یہاں تک کہ پکار اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی, متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب, سن لو کہ اللہ کی مدد اب قریب ہے. تو وہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو پکارا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپونڈ کیا گیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج نصیب کرائی, اور اس کا جو حاصل میں سمجھا ہوں معراج کا اس موقع پر وہ یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلا کر یہ احساس دے کر کہ میں اب اپنے رب کے بالکل قریب بیٹھا ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ری ایشورنس دی گئی کہ گھبرا مت, میں تیرے ساتھ ہوں. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ جب انشاءاللہ کوالیفائی کریں گے یا ڈیورنگ کوالیفیکیشن آپ کو جاب ملے گی تو کوئی بڑا آڈٹ جو ہے اس سے آپ گھبرائیں گے, لیکن جب آپ کا کوئی سینئر جو ہے وہ آپ کو تھپکی دے گا کہ نہیں بیٹا کرو, کیا ہو گیا اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو میں سنبھال لوں گا, تو آپ ایک دم ہمت پاتے ہیں اپنے اندر اور آپ بڑے سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ آپ لے لیں گے, اس لیے کہ آپ کا استاد, آپ کا سپروائزر, آپ کا ٹیچر, آپ کا ٹرینر وہ آپ کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریوشر کیا, واپس دنیا میں بھیج دیا. اور اسی سال مدینے سے آئے ہوئے 5 افراد سے آپ کی ملاقات ہوئی حج کے موسم میں, اور وہ ایمان لے آئے. اگلے سال 12 آئے اور پھر بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی, اور وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے قرآن پڑھانے کے لیے. انہوں نے 1 سال قرآن مجید پڑھایا, جس کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیشکش لے کے آئے کہ اللہ کے رسول, آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے, آئیے آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کی, یعنی ذوالحج سن 13 نبوی میں یہ معاہدہ ہوا ہے, بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے, اور پھر نبوت کے 14ویں سال ربیع الاول کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ میں ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف. مدینہ جاتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 6 ماہ میں انٹرنل کنسولیڈیشن کا کام کیا. اس کے لیے آپ نے 3 کام کیے. پہلا کام تو یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی, یعنی یہ نام تو اس کا مسجد ہی تھا لیکن وہ سب کچھ تھا. وہ مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر بھی تھا, اور وہ مسلمانوں کی پارلیمنٹ بھی تھی, وہ مسلمانوں کی عدالت بھی تھی,
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ساری جتنی بھی اجتماعی ایکٹیویٹی تھی وہ اسی مسجد کے اندر ہوتی تھی. تو پہلا کام آپ نے یہ کیا. دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مدینہ منورہ سے جو 100 کے قریب مہاجرین آپ کے ساتھ تشریف لائے تھے مدینہ منورہ، آپ نے ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. ہر مہاجر کو آپ نے ایک انصاری کا بھائی بنا دیا اور انصاری سے کہا کہ اب یہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کی ٹیک کیئر کرو. تو تاریخ میں ایسی ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ انصار نے اپنے گھر بانٹ دیے، اپنی جائیدادیں بانٹ دی، جو کچھ بھی پاس تھا وہ بانٹ دیا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا ہے اور اب میرے مال پر بھی تمہارا حق ہے. تم کیا پسند کرتے ہو؟ تم یہ ٹکڑا پسند کرتے ہو یا یہ ٹکڑا پسند کرتے ہو؟ جو سا تمہیں پسند ہو وہ تم لے لو. یہ میرا کاروبار ہے، اس میں تم میرے پارٹنر بن جاؤ. اگرچہ جو مہاجرین تھے ان میں سے جس نے بھی اپنے اندر ہمت محسوس کی، مثلا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے انصاری بھائی سے کہا کہ بھائی تیرا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے سب کی پیشکش کی ہے، بس تم مجھے بازار کا راستہ بتا دو، پھر میں جانوں اور میرا کام جانے. یعنی بزنس جو ہے یہ ہر ایک آدمی کے کرنے کا کام نہیں ہوتا. یعنی پرانے جو ایون اسکول کے داخلہ فارم ہوا کرتے تھے نا، ان میں بھی ہوتا تھا ایگریکلچرسٹ یا نان ایگریکلچرسٹ یا ملازم پیشہ. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاندان جو ہیں وہ بزنس کے لیے پیدا کیے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں شیخ فیملی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی گھٹی کے اندر بزنس رکھا ہوا ہوتا ہے. دے نو ہاؤ ٹو اسٹارٹ، دے نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دا کرائسس آف دا بزنس، وہ سب کچھ کرنا جانتے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بازار کا راستہ پوچھا اور اپنے انصاری بھائی سے کوئی مدد نہیں لی. تیسرا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں سے معاہدہ کیا. 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے مدینہ منورہ کے شہر کے اندر آباد تھے. ایک قبیلے کا نام تھا بنو قینقاع، بڑے قاف کے ساتھ اور آخر میں عین، قینقاع. دوسرے کا نام تھا نذیر، ضاد کے ساتھ، اور تیسرے کا نام تھا بنو قریظہ. بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیسے کیا؟ بڑا دلچسپ ہے کہ آپ نے پہلے مدینے والوں کو متوجہ کیا کہ یہ تم آپس میں لڑتے پھرتے کیوں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے ایشوز ہوتے ہیں تب ہم لڑتے ہیں. تو آپ نے انہیں متوجہ کیا کہ کیوں نہ تم ایسا کرو کہ اپنے ایشوز، اپنے ڈسپیوٹس کو ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کیا کرو. یعنی کسی بھی جھگڑے کے، کسی بھی ایشو کے 2 سولوشنز ہوتے ہیں ہمیشہ. ایک پولیٹیکل سولوشن ہوتا ہے جو گفت و شنید سے طے کیا جاتا ہے، اور ایک ملٹری سولوشن ہوتا ہے جو لڑ کر حاصل کیا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا کہ تم آپس میں لڑا نہ کرو، بلکہ ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے معاملات جو ہے وہ نپٹا لیا کرو. کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے سیٹل کر لیا کرو معاملات کو. جنگیں ہوتی ہیں تمہارے درمیان، جانیں کئی ضائع ہو جاتی ہیں، تو جان زیادہ قیمتی ہے یا کوئی مال زیادہ قیمتی ہے؟ تو انہوں نے اگری کیا کہ ہاں آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، ہم ٹیبل پر بیٹھ کر کام باتیں طے کیا کریں گے، لیکن اگر کوئی فریق ضد میں آ جائے اور وہ بالکل سرنڈر کرنے کو تیار نہ ہو تو کیا کریں؟ پھر تو جنگ کرنی پڑے گی نا ہمیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم ایک آدمی جس پر تم سب کا اتفاق ہو اس کو مقرر کر لو کہ اگر قبائل اپنے ایشوز کو ٹیبل پر بیٹھ کے حل نہ کر سکیں تو پھر اس کے ہاتھ میں اختیار دے دیا جائے، پھر وہ جو فیصلہ کرے وہ قبول ہو تم سب کو. تو انہوں نے خود ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پھر وہ ہمارے نزدیک آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جن کو یہ اختیار جو ہے وہ دینا چاہیے. تو یہ ایک میثاق کہتے ہیں معاہدے کو. میثاق مدینہ اس معاہدے کا نام ہے. اس میں طے یہ ہوا کہ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہوگا، یعنی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرے گا. انٹرنلی ہر قبیلہ اٹونومس ہوگا. البتہ جو انٹر ٹرائب ایشوز ہیں، قبائل کے مابین جو ایشوز ہیں، وہ ٹیبل پر بیٹھ کر نیگوشیٹ کر کے حل کیے جائیں گے. اور اگر ٹیبل پر بیٹھ کر کوئی مسئلہ حل نہ ہو سکے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہوگا۔ اس کے بعد جب 6 ماہ کے اندر آپ نے یہ 3 کام کر لیے، مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، مسلمان بھائی بھائی بن گئے، اور سارے قبائل یعنی 3 قبیلے یہودیوں کے اور اوس اور خزرج، یہ جو سنز آف دی سوائل تھے مدینے کے، یہ سب اس معاہدے کے اندر جکڑے گئے، گویا انٹرنل کنسولیڈیشن ہو گئی۔ اچھا ہاں سوری، ایک اور اس کا اہم نقطہ کیا تھا کہ جب کوئی باہر سے حملہ آور ہو، یعنی انٹرنلی تو تم آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرنے سے اوائڈ کرو گے، لیکن اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا کسی بھی گروہ پر، اوس پر حملہ ہو، خزرج پر حملہ ہو، مہاجرین پر حملہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو، بنو قینقاع پر ہو، بنو قریظہ پر ہو یا بنو نذیر پر ہو، سب قبائل مل کر دفاع کریں گے۔ انٹرنل کنسولیڈیشن ہو گئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ عام طور پر اس کو جو ہماری ٹیکسٹ بک سیرہ ہے اس میں یہ بات بالکل بیان ہی نہیں کی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمیں روانہ کی ہیں غزوہ بدر سے پہلے، یعنی ربیع الاول میں ہجرت ہوئی نا، گنتے چلے جائیں، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخری، رجب، شعبان اور رمضان۔ رمضان سن 1 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فوجی مہم روانہ کر دی۔ اس مہم کے امیر بنائے گئے حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دو شریک بھائی، اور اس کے بعد پھر اگلے مہینے شوال میں ایک اور مہم بھیجی، اس کے بعد پھر حرمت والے مہینے آ گئے، اس کے بعد پھر سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، ہر مہینے آن ایوریج آپ ایک مہم بھیجتے رہے۔ ان 8 میں سے 4 مہموں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ یعنی اگر آپ کے ذہن میں نقشہ ہو سعودی عرب کا تو وہ ایک تکون بنتی ہے یوں کر کے، ایسی ہے نا، ذرا ایک بارڈر بیس ہے اور اوپر سے بالکل کونا تو نہیں نکلا ہوا، ذرا ٹیپر کر رہی ہے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے جنوب میں ہے اور مدینہ منورہ 250-300 میل شمال میں ہے۔ اب مکے کے لوگ جو تھے یہ ایک ڈفرنٹ قسم کے لوگ تھے، دے پروڈیوس نتھنگ، یعنی بے بارش نہیں ہوتی تھی مکہ مکرمہ میں، لہذا کوئی چیز اگنے کا سوال نہیں۔ اب تو آپ سعودی عرب جاتے ہیں نا تو مکہ مکرمہ میں آپ کو ہریاول نظر آتی ہے۔ یہ تو موجودہ جو خاندان شاہی خاندان، اس نے بہت مہنگا جو ہے وہ پانی لا کر دور دور سے مکہ مکرمہ کو سیراب کیا ہے اور وہاں کو ہریاول پیدا کیا ہے، ورنہ پتھریلے نوکیلے پہاڑ اور ریت، تو اگتا کچھ نہیں تھا وہاں پر، لہذا پروڈیوس کچھ نہیں ہوتا، اور اپنے ہاں کوئی چیز بناتے بھی نہیں تھے۔ تجارت پیشہ لوگ تھے۔ تجارت بھی 2 طرح کی تھی، ایک تو دنیا بھر سے، یعنی کم سے کم عرب سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، اور حج کے لیے وہ ظاہر ہے جہاں بھی انسان آتے ہیں تو وہاں بزنس ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ دنیا سے لاکھوں افراد روزانہ سالانہ حج کرنے جاتے ہیں اور کروڑوں سالانہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، اور وہاں پر باقی ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ تو وہ اس کا بزنس کس کو ملتا ہے؟ وہ مکے کے لوگ جو وہاں پر ہیں جنہوں نے دکانیں بنا رکھی ہیں ان کو ملتا ہے۔ اگرچہ اس میں وہ بزنس سے زیادہ خیرات کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، انہیں کھانے کھلانا، انہیں ٹینٹ لگا کے دینا، خیمے پرووائڈ کرنا، یہ کیا تھا؟ یہ محبوب مشغلہ تھا مکے کے لوگوں کا، اور اسی کو وہ اپنا اعزاز سمجھتے تھے کہ ہم نے حاجیوں کی خدمت کی۔ آپ نوجوانوں سے بھی جن لوگوں نے حج کیا ہو پچھلے چند سالوں میں، تو وہ ذہن میں لائیں کہ کبھی مسجد حرام کے باہر ایک بڑا سا ٹرالا آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہر آدمی جو نکل رہا ہے اس کو ایک جوس پیش کر رہے ہیں، کبھی جو منرل واٹر کی بوٹلز پیش کر رہے ہیں، پھر حج کے موقع پر ایک ٹرالا یہاں کھڑا ہے اور وہ کھانا دے رہا ہے، ایک ٹرالا وہاں پڑا ہے وہ پھل دے رہا ہے، تو وہ اس کو تو وہ اعزاز سمجھتے تھے۔ ان کا مین جو بزنس تھا وہ کارگو بزنس تھا۔ جو میں نے آپ کو دکھایا نا نقشہ، نیچے یمن ہے سعودی عرب میں، اور پھر اوپر پھر یہ سینٹرل سعودی عربیہ ہے، اور اس کے اوپر جا کر پھر شام ہے، اور شام جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آگے سے یورپ شروع ہو گیا، اور پھر ادھر ٹرکی ہے، ادھر عراق ہے۔
تو مال جو تھا ایشیائی مال، انڈیا کا، ملائیشیا کا، انڈونیشیا کا، یہ سمندری راستے سے آتا تھا یمن تک، اور پھر یمن سے بائی سرفیس وہ یورپ کی طرف جاتا تھا. قافلے لٹتے تھے، لیکن قریش کا قافلہ نہیں لٹتا تھا. یعنی قریش کیونکہ کعبے کے متولی تھے اور ہر قبیلے کا ایک بت جو تھا وہ ان کے پاس ہوسٹیج کے طور پہ پڑا ہوا تھا، تو لہذا قریش کے قافلے نہیں لٹتے تھے. آپ نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا نہ اخبار میں کوئی ایسی تفصیل پڑی. یعنی ماضی قریب تک 20-30 سال پہلے ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ڈاکہ پڑتا تھا کسی ٹرین پر یا بس پر، اور جب ان کے علم میں آتا تھا کہ یہاں کو سید بھی تھا جس کا مال ہم نے لوٹ لیا ہے، تو اس ڈاکوؤں کا سردار جو تھا وہ ان کے بعد جاتا تھا اور معافی مانگتا تھا کہ سید بادشاہ، ان کو مال بھی واپس کرتا تھا اور ان سے دعا کی درخواست بھی کرتا تھا. یہ ایک تقدس. تو جس طرح ہمارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک تقدس ہے، اسی طرح ان کے ہاں کرشیوں کا ایک تقدس تھا کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، یہ دیندار لوگ ہیں، ان کا مال نہیں لوٹنا، ہمارے سارے مال میں بے برکتی پیدا ہو جائے گی. یہی بات ہے جو سورۃ قریش میں کہی گئی ہے کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے ان کے سردی اور گرمی کے سفروں کو مانوس بنا دیا تھا. یعنی بلا تامل، بلا دھڑک، بے دھڑک وہ کاروبار کرتے تھے اور اپنا سامان ادھر سے ادھر لے کے جاتے. اچھا، چونکہ ان کے قافلے نہیں لٹتے تھے تو پھر کیا ہوگا خود سوچئے. یعنی جو بھی کاروباری اپنا مال ٹرانسپورٹیشن کے لیے قریش کو دیتا تھا تو گویا اس کا مال انشورڈ ہوتا تھا. اب مارکیٹ میں جتنی بھی کارگو کمپنیز ہیں ان میں سے جو آپ کو انشورنس بھی پرووائڈ کرے، خواہ وہ زیادہ ہی چارج کر رہا ہو تو آپ مال اسی کو دیتے ہیں نا. تو قریش کو منوپری حاصل ہو گئی تھی اس کاروبار کی. اب باقی سب کے لیے، عربوں کے لیے قریش بڑے مقدس ہوں گے کعبے کے متولی ہونے کے اعتبار سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے تو یہ نجس تھے، ناپاک تھے، مشرک تھے، اللہ کے باغی تھے. اچھا، اب وہ راستے جو تھے میں نے دیکھا نا کہ جنوب میں مکہ ہے، یمن ہے، پھر مکہ مکرمہ ہے، اور پھر آگے مدینہ ہے، پھر آگے شام ہے. ان کے سارے تجارتی قافلے مدینہ منورہ کے دائیں بائیں سے گزرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں پر، تجارتی راستوں پر اپنی پریزنس شو کی. یعنی اپنے دستے بھیجے، یعنی مہاجرین پر مشتمل. یہ بڑی خاص بات ہے کہ ان میں آپ نے کسی انصاری کو شامل نہیں کیا. مہاجرین کو بھیجا کہ تم فلاں جگہ جا کے بیٹھ جاؤ، تم فلاں جگہ جا کے بیٹھ جاؤ، اور راستے میں جتنے بھی قبائل پڑتے تھے ان سے دوستی کا معاہدہ کرتے جاؤ. یعنی مہاجرین کو کیوں بھیجا؟ تاکہ قریش جب یہاں سے گزریں تو پہچانے کہ یہ فلاں ہے محمد کا ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یوں قریش کو بہت جلد یہ پتہ چل گیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلوں کو انٹرسپٹ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. کو بڑا غصہ آیا. اور دوسرا کام یہ کہ وہ جو مختلف قبائل سے معاہدوں کا معاملہ تھا کہ جو بھی قبیلہ راستے میں پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے انہوں نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ تم ہمارے الائز بن جاؤ. تو اگر کسی قافلے کسی قبیلے نے معذرت کی کہ نہیں اصل میں آپ کی دشمنی جو کہ قریش کے ساتھ ہے، ہم قریش کو ناراض نہیں کر سکتے، we cannot afford to offend them، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے نے دوسری پیشکش کی، اچھا تم پھر نیوٹرل رہنے کا معاہدہ کر لو کہ اگر ہمارے اور قریش کے درمیان کوئی جنگ ہوگی تو تم نیوٹرل رہو گے. یہ بھی کیا تھی؟ پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. انہوں نے دو کام کیے. ایک تو آپ نے ان کی شارگ کو تھریٹن کیا کہ میں تمہاری لائف لائن جو ہے اس کو کاٹ سکتا ہوں، تم معاشی طور پر بدحال ہو جاؤ گے. اور دوسرا میں تمہیں سیاسی اعتبار سے آئسولیٹ کر سکتا ہوں. یہ بڑے زبردست آفینس تھے دونوں، اور آپ یہی چاہتے تھے جو ہوا. اس میں دو کام جو ہے وہ بڑے زبردست ہوئے. ایک تو یہ ہوا کہ جیسے میں نے کہا نا کہ کچھ میں آپ خود شریک ہوئے. جب قریش کو یہ پتا چلا
کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تجارتی راستے کاٹنا چاہتے ہیں، کاٹنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. ان کا اچھا، اس سے قبل کہ وہ کوئی اقدام کرے ہم اقدام کرتے ہیں. تو انہوں نے جو مہاجرین اپنا مال چھوڑ کے آئے تھے مکہ مکرمہ میں وہ لوٹ لیا اور ایک بہت بڑا فنڈ ریز کیا کہ اس سے ایک تجارتی قافلہ ہم ترتیب دیں گے، شام کی طرف جائے گا اور وہاں مال بیچ کے آئے گا، جو آمدنی ہوگی اس کو ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم کرش کرنے کے لیے استعمال کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہو گئی، لہٰذا آپ نے بنفس نفیس صحابہ کرام کے ساتھ اس قافلے کا راستہ روکنے کا پروگرام بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. یعنی آپ جب وہاں پہنچے شاہراہ پر تو معلوم ہوا وہ تو 2 دن پہلے گزر گئے یہاں سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا. عجیب بات یہ ہے، یہ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ اس کے ذرائع کیا تھے. یعنی قریش نے تیاری کی، قافلہ بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا پیچھا کیا تو ابو سفیان کو خبر ہو گئی. یعنی ابو سفیان اس قافلے کے سردار تھے اس وقت، ان کو خبر ہو گئی کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیچھا کیا ہے. 2 کام کیے حضرت ابو سفیان نے بھی، یعنی بعد میں کیونکہ ایمان لائے تو اس لیے ہماری زبان پر ان کا نام ادب سے آتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس وقت وہ مشرکوں کے سردار تھے. بہت ذہین آدمی، یعنی تاریخ انسانی نے جو ٹاپ کے ذہین آدمی اور پولیٹیکل مائنڈڈ جو لوگ ہوتے ہیں پیدا کیے ہیں، ان میں سے ایک ابو سفیان ہے. ان کو یہ خبر ہوئی پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پیچھا کیا ہے. کیسے ہوئی آئی ڈونٹ نو، لیکن ہوئی. لہٰذا انہوں نے ایک ایکسپریس کال بھیجی مکہ مکرمہ، ایک گھڑ سوار دوڑایا مکے، اور اس نے جا کے اطلاع دی ابو سفیان کی طرف سے کہ مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے خطرہ ہے. قریش نے کیا کیا، اچھا یہ جرت، 1000 کا لشکر تیار کر لیا کہ ایسے نہیں باز آئیں گے یہ، ونس فار آل نپ دا ایول ان دا بڈ، وہیں پر روک لیا جائے. اور ابو سفیان نے شام پہنچ کر بھی اپنی ویجیلنس جو ہے وہ برقرار رکھی. پوچھتے رہے وہاں پر لوگوں سے کہ یہاں کچھ نئے قسم کے لوگ تو نہیں تم نے دیکھے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں جگہ پر کچھ لوگ جو تھے وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں. تو ابو سفیان وہاں گئے تو وہاں مسلمان جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے جا چکے تھے اور نشانات موجود تھے، اونٹوں کی لیدیں پڑی ہوئی تھی. ابو سفیان کی ذہانت کا اندازہ لگائیے. ابو سفیان وہاں گیا اور اس نے ایک اونٹ کی لید توڑ کے دیکھی، اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی. تو یقین ہو گیا کہ کھجور کھانے والے جو اونٹ ہیں یہ مدینے والوں کو ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وافر کھجور جو ہے وہ مدینے میں ہی ہے. اچھا، اب مکہ انہوں نے کال بھیج دی کہ مجھے مدد چاہیے، اس لیے کہ بہت بڑا قافلہ تھا، تجارتی قافلہ، 50 تیر انداز پہلے ہی تھے اس کی حفاظت کے لیے. تو ابو سفیان نے اور مدد مانگ لی. دوسری استادی ابو سفیان نے یہ کی کہ انہوں نے واپسی پر راستہ بدل لیا. یعنی آپ کے ذہن میں نا، یعنی اسی وجہ میں تکون آپ کو بتا رہا ہوں، بائیں طرف وہ نقشے میں آپ کو نظر بحیرہ احمر نظر آتا ہے، ریڈ سی، اسی پر جدہ کی بندرگاہ واقع ہے. تو واپسی پر انہوں نے کیا کیا ابو سفیان نے کہ وہ اپنا راستہ بدل کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ وہ مکے پہنچ گئے. ان دا مین ٹائم وہ 1000 کا لشکر روانہ ہو چکا تھا. تو ابو سفیان نے مکے پہنچتے ہی پیغام بھیجا کہ میں خیر خیریت سے آ گیا ہوں، تو تم واپس آ جاؤ، اب خام خواہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب قریش کیا بڑے بڑے سردار تھے وہاں پر، ابو جہل تھا، ولید بن مغیرہ تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا، بڑے بڑے سردار ان کے موجود تھے. اختلاف رائے ہو گیا. ان میں سے جو ہاکس تھے، جو شیلے مزاج کے مالک تھے، جیسے ابو جہل ان سب کا سردار تھا، نضر بن حارث وہ ایک بہت بڑا سردار تھا. ان کی رائے یہ تھی کہ تیاریاں روز روز نہیں ہوتی، اب ہم آئے ہیں تو ہمیں اپنا کام کر کے ہی جانا چاہیے. بڑے سرداروں میں عتبہ بن ربیعہ اور حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں یہ ایمان لائے. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے. ان کا ذکر پچھلی دفعہ بھی آیا تھا نا، کہ جو پہاڑ کراس کر کے رات کے اندھیرے میں کھانا پہنچایا کرتے تھے، یہ وہ حکیم ابن حزام ہیں. ان دونوں کی رائے یہ تھی، کچھ اور بھی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، کہ نہیں ہمیں خام خواہ لڑنا نہیں چاہیے اور ہمیں واپس چلا جانا چاہیے. عتبہ بن ربیعہ نے بڑی سمجھداری کی بات کی.
کہ دیکھو محمد اگرچہ ہمارا دین چھوڑ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ ہیں تو ہم ہی میں سے نا. محمد کو عربوں کے حوالے کر دو. اگر محمد جیت گئے، انہوں نے عرب پر اپنی حکومت قائم کر لی، تو کس کی حکومت ہوگی؟ قریش کی حکومت ہی ہوگی نا. تب بھی ہم جیت جائیں گے. اور اگر عربوں نے محمد کو پر قابو پا لیا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو معاذ اللہ دوسرے جہان میں پہنچا دیا، تو پھر وہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا، لیکن ہماری بدنامی نہیں ہوگی کہ ہم نے اپنے ہی قبیلے کے ایک فرد کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے. ابو لہب جو شیلے مزاج کا بندہ تھا اور بہت خوشیلا تھا، وہ جو ایک اور مہم تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائی، آپ نے ایک صحابی کو ایک سیڈ لیٹر دیا اور 7 آدمی ساتھ دیے. یعنی ایک دستہ تیار کیا، اس کا ایک امیر مقرر فرمایا اور اسے ایک سیل لیٹر دیا اور اسے کہا کہ اس ڈائریکشن میں چلے جاؤ، 2 دن کا سفر کر کے میرا خط پڑھنا اور پھر اس کی کمپلائنس کرنا. اس صحابی نے 2 دن کے سفر کے بعد وہ خط پڑھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ نخلا کی وادی میں چلے جاؤ. نخلا طائف کے قریب ہے جو مکہ مکرمہ سے قریب ہے، 40-50 میل کا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ سے طائف کا. کہاں مدینہ، کہاں مکہ مکرمہ. قیام کرو وہاں پر، قریش کی نقل حرکت کو نوٹ کرو اور مجھے اطلاع دیتے رہو. جب اس امیر نے وہ خط پڑھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں، لیکن اٹس اے ویری ڈینجرس زون. میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو خوش دلی سے دو، ورنہ چپ کر کے مدینے واپس چلے جاؤ. سب کے سب ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے آپ کو جو مشن سونپا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہاں پہنچے. یہ جو طائف ہے یہ حرم کی حدود سے باہر ہے. اچھا، اب وہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے تو قریش کا ایک قافلہ گزرا، یعنی مختصر سا قافلہ تھا لیکن اس پر سارا قیمتی سامان تھا، کشمش تھی، چمڑے کا سامان تھا. تو ان 4 نے 7 نے 8 نے اپنے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے، اس پر حملہ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، رجب کی آخری تاریخ تھی، یہ تو حرمت والا مہینہ ہے. انہوں نے کہا کہ دوسرے نے کہا کہ اچھا اگر آج ہم انہیں چھوڑتے ہیں تو یہ کل کو حرم کی سرزمین میں داخل ہو جائیں گے، 2 حرمتوں کے درمیان ہے اس وقت یہ. تو کعبے کی حرمت زیادہ بڑی ہے، حرمت والے مہینے کی حرمت کو مال بھی ہو جائے تو کوئی نہیں. بہرحال انہوں نے حملہ کیا کیونکہ بندے بیچاری تھے. ایک آدمی مارا گیا، عبداللہ حضرمی اس کا نام تھا، اور ایک بھاگ گیا. 2 کو پکڑ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت لے کر پہنچ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا اور مال غنیمت بھی ان سے آپ نے قبول نہیں کیا کہ یہ تم نے کیوں کیا. میں تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم حملہ کرو، میں نے کہا تھا کہ وہاں قیام کرو اور ان کی نقل حرکت کو مجھے اطلاع دو. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا تھا. وہ جو وہاں پر ایک شخص قتل ہوا تھا عبداللہ حضرمی. اب جو قریش کی مشاورت ہو رہی تھی کہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے یا واپس چلے جانا چاہیے، تو عبداللہ حضرمی کو بلایا ابو جہل نے، اس کے بھائی کو، اور اس نے آ کر سب کے سامنے دہائی دی کپڑے پھاڑ کر کہ ہائے میرے بھائی کے خون کا بدلہ لو. اب یہ عربوں کے لیے بڑی ان کے جوش دلانے والی بات تھی. اور دوسرا، عتبہ بن ربیعہ کو ابو جہل نے ایک تانا دیا. یعنی ابو حذیفہ بن عتبہ، ایک بیٹے ابو عتبہ بن ربیعہ کے، وہ مسلمان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین میں شامل تھے. تو ابو جہل نے عتبہ بن ربیعہ کو تانا دیا کہ ہاں بیٹے کی محبت یاد آ رہی ہے نا، سامنے جو بیٹا ہے اس لیے مشورے دے رہا ہے کہ جنگ نہ کرو. اس پر ابو عتبہ بن ربیعہ کو بھی غصہ آیا. اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر چلو. اور سب سے پہلے جو غزوہ بدر میں میدان میں اترا ہے وہ عتبہ بن ربیعہ، یہی بتانے کے لیے کہ میں بیٹے کا نہیں کو خیال کر رہا. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قافلہ چلا گیا شام کی طرف. آپ نے وہی قیام فرمایا کہ واپسی پر پکڑیں گے. وہی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ 2
آپ کے پاس راستے ہیں، چاہیں تو آپ 1000 کے لشکر سے لڑائی مول لے لیں، تب بھی ہم آپ کو فتح دیں گے، اور اگر آپ اس قافلے کو انٹرسیپٹ کریں گے تو بھی ہم آپ کو فتح دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور اسی کا آپ نے حکم دیا ہے کہ ہر اہم کام کے سلسلے میں مشورہ ضرور کیا کرو۔ دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خاص صرف ابو بکر اور عمر سے کروں، اگر کسی معاملے میں یہ متفق ہوں تو پھر کسی اور سے نہیں بھی پوچھتا۔ تو آپ نے مشورہ فرمایا، اوپن مشورہ۔ وہاں صحابہ کرام کی اکثریت کا جو موڈ تھا، نہیں جو مہاجرین کا ٹرینڈ تھا، وہ تو لڑنے کا تھا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں خطاب فرمایا، اللہ کے رسول ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے، جنہوں نے لڑائی کے نام پر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا گیا تھا کہ اذا بنتا ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائیں جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ حکم دیں، ہم آپ کی دل کو ٹھنڈا کر دیں گے، آپ کی روح کو ٹھنڈا کر دیں گے، ہم گھبرائیے مت۔ ایک صحابی نے خطاب کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دیجئے، ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے لیکن آپ کو کبھی نہ نہیں کریں گے۔ لیکن آپ بار بار پوچھتے ہاں بھائی بتاؤ بھائی پھر کیا خیال ہے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس و خزرج میں سے ایک قبیلے کے سردار تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کمال کا خطاب کیا وہاں پر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کأنک تعنینا، اللہ کے رسول ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یو مین اس، آپ جو بار بار پوچھ رہے ہیں آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو سنیے، انا آمنا بک وصدقناک، ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کو سچا قرار دے چکے ہیں۔ اب بھول جائیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں کیا طے ہوا تھا اور وہاں پر کیا معاہدہ ہوا تھا کہ جب بھی کوئی حملہ آور ہوگا باہر سے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، بھول جائیے۔ ہم آپ کو رسول مان چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، گو ہیڈ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا خوشی کے ساتھ، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم 1000 کے لشکر سے جا کر مقابلہ کریں گے، اور پھر فوراً آپ نے رخ کیا بدر ہی کے میدان کا، اور وہاں پر آپ نے پھر ان کے ساتھ وہ مقابلہ کیا، غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کی تفصیلات بہت سی آپ کو معلوم ہے، بہت سی انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک دلچسپ واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا نا کہ ان کی سورسز کیا تھی، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ فون تھا، نہ کوئی ٹیلی گراف تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے، اور مکے والوں کو خبر تھی کہ حضور کیا کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو لے کر نکلے کہ آؤ ذرا کچھ سنگن لے کے آئیں، تو ایک بوڑھا سا آدمی بیٹھا ہوا ملا ایک جگہ پر، راستے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آپ لوگوں نے تو دیکھے نہیں، سب کو یاد ہوگا، وہ کوئی بزرگ آدمی حقہ پی رہا ہے بیٹھا ہوا، اور بس اور کوئی کام نہیں ہے، اور صرف تماشا دیکھ رہا ہے، لوگوں کو ادھر ادھر آتے جاتے دیکھ رہا ہے۔ بوڑھا سا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ بابا جی یہ یہاں کوئی محمد کی اور قریش کی کوئی موومنٹ کی خبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ کو مدینے سے نکلے ہیں، اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ انہیں اس وقت یہاں پر ہونا چاہیے، اور اسی مقام پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ پھر کہتا ہے کہ جی قریش فلاں تاریخ کو مکے سے نکلے ہیں، اور اف آئی ایم ناٹ رانگ انہیں اس وقت جو ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے، وہی جگہ تھی جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا ہوا۔ کیا سوچ تھی، یعنی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ہر قافلے والوں سے خیر خبر پوچھ رہا ہے، اور وہ ایک ٹی وی چینل ہے، ریڈیو اسٹیشن ہے کہ جس کے پاس ہر خبر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس کے بعد پھر بالکل جب دونوں فوجیں بالکل قریب قریب پہنچ گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کوئی بندہ ڈھونڈ کے لاؤ قریش کا کہ جس سے میں ذرا کچھ زیادہ کریکٹ انفارمیشن لے سکوں۔ تو 2 آدمیوں کو پکڑ کے صحابہ کرام لے آئے قریش میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اندازہ نہیں کتنے ہیں۔
تو آپ نے پوچھا کہ اچھا روز کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو اس شخص نے بتایا کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ 1000 کی نفری ہو تو ظاہر ہے ان کا کھانا جو ہے وہ کتنا بہت ہوگا، یہ ہم اندازہ لگائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ 1000 آدمی ہیں، اور واقعی وہ 1000 آدمی ہیں۔ پھر غزوہ بدر میں جب ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے جگہ سلیکٹ کی ہے یہ وحی کی روشنی میں سلیکٹ کی ہے یا آپ نے اسٹریٹجک پوزیشن سنبھالی؟ آپ نے کہا نہیں وحی تو نہیں ہے، میں نے بس یہ جگہ بہتر سمجھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ جگہ جو ہے وہ اچھی ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے دلائل دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کو اپنی توہین نہیں سمجھا، تو بڑا سیانا آ گیا۔ آپ نے اس مسلمان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے پوزیشن بدل دی، اور رات کو بارش ہوئی۔ نیٹ پہ جا کے دیکھیے گا، حفیظ جلندری جو پاکستان کے ترانے کے بنانے والے تھے، ان کی ایک نظم ہے صحرا کی دعا، وہ نیٹ میں سے ضرور پڑھیے گا دیکھ کر۔ یہ شاہ نامہ اسلام، یہ ان کی حفیظ جلندری صاحب کی سیرت النبی ہے۔ انہوں نے اردو شاعری میں پوری سیرت جو ہے وہ لکھی ہے شاہ نامہ اسلام میں۔ تو وہ جو دعا ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے کہ وہ صحرا جو تھا اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ آج میرے پاس مہمان آئے ہیں بہت دور سے، تو یہ آج میری کچھ لاج رکھ لے۔ تو پھر اس وقت باران رحمت رات کو نازل ہوئی ہے، اور پھر اگلی صبح کو غزوہ بدر واقع ہوا ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر 2 ہفتے کے بعد پھر ملاقات ہوگی، تو انشاءاللہ غزوہ بدر شیئر کروں گا، پھر وقت ہوا تو پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اب ہم غزوہ بدر تک پہنچ گئے کہ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچ گئے ہیں۔ میدان بدر میں پہنچ کر پہلا کام تو یہ ہوا جنگ شروع ہونے سے پہلے کہ آپ نے ایک صحابی کے کہنے پہ جگہ بدل دی، اور یہ واقعی ہیلپ فل ثابت ہوئی۔ رات کو جو بارش ہوئی تو جو مسلمانوں کی جگہ تھی یہ ریتلی جگہ تھی، اور بارش ہونے سے وہ جگہ سخت ہو گئی، اور جو نشیبی علاقہ تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں دلدل ہو گئی۔ تو یہ بھی ہیلپ فل ہوئی مسلمانوں کے لیے۔ دوبارہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے کو 2 ہفتے کے بعد پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔